Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me Muhammad Saad, your Islamic brother, once again with all of the people. جناب میں پروفٹ سیریز شروع کرنے جا رہا ہوں جس میں ہم ایک ایک کر کے تمام انبیاء اکرام کا واقعہ سنیں گے. تو آج ہم آدم علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے. یہ سیریز بڑی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے. جناب آدم علیہ السلام اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی اور پیغمبر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں ود دا ریئل لائف سٹوری آف آدم علیہ السلام. جناب سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان جیسی مخلوق بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا کہ اے فرشتوں، میں زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. تو فرشتوں نے سوچا شاید کہ ہماری عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ انسان جیسی نئی مخلوق بنانے والا ہے. تو فرشتوں نے جنوں جیسی مخلوق کو دیکھا تھا جو زمین میں فساد پھیلاتی تھی. تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، کیا تو اس مخلوق کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو فرشتوں نے آگے سے جواب دیا، پاک ہے تو اے رب، ہمیں تو صرف اتنا معلوم ہے جتنا تو نے ہم کو بتلایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ اے آدم، تو ان چیزوں کے نام بتا. تو پھر آدم علیہ السلام نے ان فرشتوں کو ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے فرشتوں، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو میں اسے بھی جانتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابلیس، تجھے کس چیز نے منع کیا ہے کہ تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا؟ تو ابلیس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے. یعنی اس نے تکبر کیا اور وہ متکبرین میں سے ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نکل جا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر. شیطان نے آگے سے کہا کہ اے اللہ، تو مجھے قیامت تک مہلت دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مہلت دیے گئےوں میں سے ہے، یعنی تجھ کو مہلت دی جاتی ہے. پھر شیطان نے آگے سے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا اور میں ضرور بضرور تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، اور میں ان کے سامنے سے، آگے سے اور پیچھے سے ان کو بہکاؤں گا، اور تم اکثر کو ان میں سے شکر گزار نہیں پاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نکل جا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر. جو بھی میرے نیک بندے ہوں گے یا جو بھی میرے فرما بردار ہوں گے ان پہ تیرا حکم نہیں چلے گا. جناب جنت کی ساری نعمتوں کے باوجود آدم علیہ السلام اکیلا پن محسوس کر رہے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو ان کی پسلی سے پیدا کیا تاکہ آدم علیہ السلام اس سے سکون حاصل کر سکیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو اور جس جگہ سے چاہو اس جگہ سے پھل کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا، آدم، کیا میں تمہیں ہمیشہ رہنے والی زندگی اور بادشاہت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اس شیطان نے ان دونوں سے قسمیں کھائیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. پس مردود نے انہیں دھوکہ دے کر ورگلا لیا. آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے اس درخت سے پھل کو کھا لیا. جیسے ہی آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام نے اس درخت سے پھل کھایا، ان کا سطر کھل گیا اور وہ درخت کے پتے توڑ کر اپنا سطر ڈانپنے لگے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ پھر آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیچے اتر جاؤ، یعنی زمین میں چلے جاؤ، اور تمہارا باز کے لیے دشمن ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے لیے زمین میں ایک مدت تک رہائش اور سمانیہ زندگی ہے، کہ تم اسی زمین میں جیو گے اور اسی زمین میں مرو گے اور تم اسی زمین سے نکالے جاؤ گے. اور پھر آدم علیہ السلام سے ہی آگے انسانوں کی نسل شروع ہوئی. جناب آدم علیہ السلام تقریباً 900 یا 950 سال اس دنیا میں رہے اور پھر وفات پا گئے. جناب قرآن مجید کے اس واقعے سے اور آدم علیہ السلام کے اس واقعے سے
ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب شیطان نے غلطی کی اور اس پر تکبر کیا اور اس کا الزام بھی اللہ تعالیٰ پر لگا دیا، لیکن جب آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اس وقت تک توبہ کرتے رہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف نہ کر دی۔ تو ہماری ویڈیو تھی یہیں تک، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔